السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم بہنوں، آپ خواتین کے سامنے آج میں عورتوں کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ پیش کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان باتوں کا ہم نے لحاظ نہیں رکھا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نماز سے پہلے جو ہیں ان میں شرائط نماز کی شرط طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، وقت۔ طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بدن، کپڑا اور جگہ یہ پاک ہو، یعنی اگر آپ پیریڈ سے ہیں تو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو نفاس آ رہا ہے یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے تب بھی آپ پر نماز معاف ہے، آپ کو ان نمازوں کی قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پیریڈز میں بھی نمازوں کی قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ نمازیں آپ پر معاف ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ناپاک تھیں تو پہلے غسل کریں۔ غسل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا ہے غرغرہ کے ساتھ، تاکہ پانی اچھے سے حلق تک پہنچ جائے۔ اگر آپ روزے میں ہیں تو آپ کو غرغرہ نہیں کرنا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا ہے اچھے سے نرم ہڈی تک۔ اگر آپ روزے میں ہیں تو دھیان دیجئے کہ آپ کی ناک سے اوپر پانی نہ پہنچنے پائے، اور پورے بدن کو اچھے سے دھو لینا ہے، اس طرح کہ بال برابر بھی بھیگا ہوا نہ رہے۔ یہ تو غسل ہو گیا، طہارت ہو گئی۔ ستر عورت کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی ہتھیلی، یہ پورا چہرہ یہاں سے یہاں تک، اور یہ کان کی لو سے یہ کان کی لو تک، یہ جو پورا ایریا بنتا ہے یہ 2، اور تیسرا پیر کا جو ٹخنا ہے، یعنی یہ جو ہڈی ہوتی ہے ابھری ہوئی ہڈی، اس ہڈی کے نیچے والا حصہ، یہ 3 چیزوں کو چھوڑ کر کے باقی عورت کا پورا بدن ستر عورت ہے، یعنی ان پورے بدن کو چھپانا ان کے اوپر فرض ہے ہر وقت، خاص طور سے جب وہ باہر ہوں یا نماز پڑھ رہی ہوں تو ان باتوں کو چھپانا فرض ہے۔ اوڑھنی کیسی ہونی چاہیے؟ تو اوڑھنی ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ اس میں باندھیں تو آپ کے بال کی سیاہی جو ہے، کالا پن جو ہے، وہ آپ کی اوڑھنی سے جھلکے نہیں۔ یعنی مان لیجئے وائٹ اوڑھنی ہے، دوپٹہ ہے، لیکن آپ نے جب لپیٹا ہے تو آپ کے دوپٹے پر کالا کالا سا نظر آ رہا ہے، یعنی بال کی چمک واپس آ رہی ہے، ویسی اوڑھنی نہیں ہونی چاہیے، بالکل ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے بال کی سیاہی نظر نہ آئے۔ استقبال قبلہ، یعنی آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑی ہوں۔ وقت، یعنی کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے، وقت مکروہ میں نہ پڑھ رہے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ظہر کے وقت ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں، عصر کا وقت ہے تو عصر کی نماز۔ یعنی نیت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے نیت نہیں کی اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نماز کے لیے بالکل تیار ہیں، تو اب آپ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پریکٹیکل نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو دیکھیے یہ بچی نماز پڑھ رہی ہے، ان کو ہم نے طریقہ سکھایا ہے، بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں مجھے آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ میں اور بھی ان کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو بس نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دل سے سوچ سکتی ہیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہی ہوں، یا مغرب کی 3 رکعت پڑھ رہی ہوں، یا عصر کی پڑھ رہی ہوں، یا فجر کی پڑھ رہی ہوں۔ جس وقت کی آپ پڑھ رہی ہیں، فرض پڑھ رہی ہیں یا نفل پڑھ رہی ہیں یا سنت پڑھ رہی ہیں، وہ آپ کو نیت کرنی ہے، دل میں سوچنا ہے، یہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ زبان سے بھی کہیں تو اس کے لیے عربی کی نیت بھی ہے۔ جیسے مان لیجیے فجر کی نیت کرنی ہو تو کہیں گے نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اردو میں اسی کو بولنا ہے تو بولیں گے میں نے نیت کی 2 رکعت نماز فجر فرض کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ باندھ لیں گی۔ اللہ اکبر کہنے میں آپ کو کوشش یہ کرنی ہے، بلکہ ایک دم حد درجہ کوشش، کہ آپ کی یہ دونوں کونیاں ایک دم ایسے آپ کے جسم میں سٹے ہوئے ہوں، اور آپ کا ہاتھ بس اٹھے اتنا کہ بس مونڈھے تک جائے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ جائے، لیکن یہ یہاں سٹا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، سامنے کی طرف۔ کچھ عورتیں ایسے باندھتی ہیں، یہ باندھنا بھی غلط ہے۔ کچھ ہوتی ہیں کہ ایسے باندھ لیتی ہیں، کسی ہاتھ ایسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب طریقہ غلط ہے۔ پورا آپ کا قبلہ کی طرف ایسے ہونا چاہیے، اسٹریٹ۔ اور پاؤں کیسا ہونا چاہیے؟ تو پاؤں بھی دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں، کوشش کیجئے کہ آپ کے پاؤں ملے ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے موٹاپے کی وجہ سے پاؤں نہ مل سکیں، لیکن اگر مل سکے تو جتنا قریب کر سکتے ہیں آپ اپنے پاؤں کو اتنا قریب آپ کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد ہاتھوں کو آپ نے باندھ لیا۔ اب آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں رکوع کرنا ہے. رکوع میں آپ کو خیال کرنا ہے بس اتنا ہی جھکنا ہے کہ جتنی دور جانے میں آپ کے ہتھیلیاں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں, اس سے زیادہ آپ کو نہیں جھکنا ہے. ہاتھوں کو پھیلانا نہیں ہے, بس آپ کو بس جھک جانا ہے. وہاں پر جا کے آپ کو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے کم سے کم. زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں, 5 7 9. پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے, ربنا لک الحمد کہنا ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے. سجدے میں جائیے. سجدے میں جو گئے تو جیسے ہے ویسے ہی رہنا ہے. دونوں ہاتھوں کو اپنے ایسے زمین میں بچھا دینا ہے, اور یہ جو پیر جو ہوگا آپ کا پیر, یہ پاؤں کو ایسے نکالنا ہے اور دوسرے پاؤں بھی ایسے ہی نکالنا ہے. ٹھیک ہے, دونوں پاؤں کو اس طرح دائیں طرف نکال دینا ہے دونوں پاؤں کو. پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیے, اللہ اکبر. پھر ایک بار اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے. پھر پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی سورہ ملا لینا ہے اور اسی طرح رکوع سجدہ کر لینا ہے. دوسری رکعت بھی پوری ہو گئی ہے. دونوں پاؤں کو ایسے ہی رکھنا ہے جیسے کہ آپ نے سجدے کی حالت میں رکھا تھا, اسی طرح رکھنا ہے. ہاتھوں کو آپ کو یہ جو آپ کا گھٹنا ہے گھٹنے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھنا ہے. اب یہاں پر آپ کو پڑھنا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور جب ہم تشہد پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جائیں گے تو اشہد اللہ پر اٹھائیں گے, اور الا اللہ جب بولیں گے تو ہاتھوں کو ایسے کھول دیں گے. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تشہد پڑھ لینے کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پھر جب آپ سب کچھ پڑھ لیں گے تو آپ سلام آپ کو پھیرنا ہے. پہلے داہنے طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھنا ہے یہاں اپنے کندھے کو دیکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ادھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے, اور جتنا ہو سکے اپنی بہنوں میں
اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو دین کی صحیح معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔